محترم سامعین، اب ہمارے درمیان چند معزز شخصیات ہیں جن میں حضرت مولانا منہال رضا صاحب قبلہ اور ڈاکٹر ممتاز عالم صاحب رضوی، چیف آف نیشنل بیورو انقلاب دہلی، اور اس کے بعد دلوں کو چھو لینے والی نظم دل خیر آبادی کی ہوگی، اور اس کے بعد بہت عظیم مقرر اور خطیب ہمارے دو گراں قدر شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، جس میں نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توقیر رضا خاں صاحب قبلہ، صدر آل انڈیا اتحاد ملت کونسل، اور حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب بھیونڈی خلیفہ و مجاز، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم۔ حضرات، میری آپ سے گزارش ہوئی، یہ دو آخر کے ہمارے بڑے قیمتی خطیب ہیں، انہیں آپ ضرور سن کے جائیں اور آپ کی دل جمعی کے لیے دل خیر آبادی کی دل کو چھو لینے والی نظم بھی آپ سنیں۔ میں پہلے گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا منہال رضا صاحب قبلہ، استاد جامعہ حیدریہ مدینۃ العلوم خیر آباد، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم آپ کا یہ علاقہ ہے اور آپ ایک میزبان کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ حاضرین، میں قریب 2 گھنٹے سے مسلسل مختلف مکاتب فکر کے صاحبان علم و دانش سے بڑی اچھی باتیں اور بڑے اچھے راہ حل مشکلات اور پریشانیوں کے سنتا رہا۔ آپ نے سماعت فرمایا۔ وقت میرا کل 10 منٹ ہے، مگر اب تک کا حالات کا جائزہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ میں عزتوں کی دنیا کے آفتاب و ماہتاب جو اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے میری عادت کے خلاف ہے کہ میں کسی کا نام لوں اور کسی کا چھوڑ دوں، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ کسی کا نام لینے سے نہ اس کی عزت بڑھ جائے گی اور نہ کسی کا نام نہ لینے سے اس کی عزت میں کوئی کمی ہوگی۔ میرے سامنے فرزندان توحید کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، میں دنیا کے تمام ارباب دانش اور صاحبان فکر کے سامنے یہ بیان کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ یہ نوجوان ہمارے دیش کی سمسیا نہیں ہے، دیش کی سمسیاؤں کا سمادھان ہے۔ میں گفتگو اپنی محمد علی جوہر کے اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ تم کون ہو، جب سوال ہوگا تو ایک ہی بات کہوں گا، میں مسلمان ہوں اور بس مسلمان ہوں۔ لیکن اگر میرے ملک کی آن بان شان جاہ و جلال پر حرف آ جائے گا تو میں ہندوستانی ہوں اور بس ہندوستانی ہوں۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، ہمیں جدید اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مانو بم اور بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں
اونچی ٹیکنالوجی کے ہتھیار اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دیش کی آبادی الحمدللہ اتنی ہے کہ اگر ساری آبادی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ایک چلو پانی بھی دشمن کے منہ پر پھینک دیں گے تو وہ انہی پانی میں غرق ہو کے ختم ہو جائے گا، ہمارا دیش تابندہ و پائندہ رہے گا۔ میں کوئی تفصیلی گفتگو آپ سے 10 منٹ کے اندر نہیں کر سکتا ہوں، بس آپ حضرات کے سامنے میں 2-4 باتیں جو پوائنٹس میں نوٹ کر کے لایا تھا بہت تیزی سے اشارتاً بیان کر رہا ہوں، 2-4 لمحے کے لیے میری طرف آپ لوگ متوجہ رہیے تاکہ گفتگو میں آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ ہمیں فخر ہے اور ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہم اس ملک کے واسی ہیں اور اس ملک کے باشندے ہیں جس ملک میں اتنی آبادی ہے کہ دنیا کے دیشوں میں زندگی کے نام پر اتنے افراد نہیں ہیں جتنے افراد بھارت ماتا کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بات دل سے نکلتی ہے تب اثر رکھتی ہے، اور جب بات زبانوں سے نکلتی ہے تو کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا کے دور ہو جایا کرتی ہے۔ آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مگر ہمیں سوچنا ہے کہ ان حالات سے مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ہمیں سپاہی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسافر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مریض بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ودیارتھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکول بدلنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں سنسد اور سانسد بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نیتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیتیں پاک ہو جائیں گی تو نہ پھر قومی یکجہتی کے پروگرام کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی کائنات کا کوئی سیاست مدار ہمیں آپس میں لڑا پائے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء اور صاحبان فکر و نظر، میں مذہب و کاسٹ اور کمیونٹی سے الگ ہٹ کے آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ انسان جب چلتا ہے تو پاؤں سے چلتا ہے، مگر پاؤں سے چلنے والے انسان کا ہاتھ کیوں چلتا ہے؟ ایک انسان جب چلتا ہے تو اپنے پاؤں سے چلتا ہے، مگر پاؤں سے چلنے والے انسان کا ہاتھ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے ہمارے ہندو دھرم میں ہمارے ہندو بھائیوں کی یہاں عزتیں دی جاتی ہیں پاؤں چھو کر، اور مسلمانوں کی یہاں دعا دی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر۔ یہ چلنے والے 2 پیر ہمارے اس ملک کے ہندو بھائی ہیں اور یہ 2 ہاتھ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں۔ یہ یاد رکھیے، میں مانتا ہوں کہ چونکہ اکثریت میں ہمیشہ ہمارے ہندو بھائی رہے، لہٰذا آزادی کی جنگ میں ہمارے ہندو بھائیوں کی قربانی ہم سے زیادہ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، مگر یاد رکھیے گا چلنا پیروں سے ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے چلنا پاؤں سے پڑتا ہے۔ مگر جب سارے پڑھے لکھے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر پاؤں کے ساتھ ہاتھ چلنا بند ہو جائے تو انسان کی سمت اور رخ بدل جاتا ہے، لہٰذا میرے بھائیوں یہ کبھی نہ سوچو کہ یہ ہندو اس ملک کا پاؤں ہے اور مسلمان اس ملک کا ہاتھ ہے۔ صرف سوچو یہ کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہیں گے تو اس ملک کی دشا بھی بدلے گی، اس ملک کی دشا بھی سدھر جائے گی۔ ہمیں اس کائنات میں اگر انصاف چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر آزادی چاہیے، اگر چین و سکون کی زندگی گزارنے کا موقع چاہیے تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک پیس نہیں ملے گی اس وقت پیس ملتی ہے جب انسان کے سماج میں جسٹس کا اثر ہو۔ جسٹس اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ وزڈم نہ ہو،
विजडम उस वक्त तक नहीं मिल सकती है जब तक कि ह्यूमैनिटी न हो, ह्यूमैनिटी उस वक्त तक नहीं मिल सकती है जब तक कि चैरिटी न हो, और चैरिटी उस वक्त तक नहीं मिल सकती है जब तक प्यार का जज्बा न हो। जब ये चारों चीजें एक जगह होती है तो दो दिल एक हो जाते हैं। जब इंसान बंदे को चाहता है तो दो दिल एक होते हैं। जब इंसान खुदा को चाहता है तो पूरी कायनात एक हो जाती है। मिट्टी में मिला दे मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस देश में क्या हो नहीं सकता। जवानों और बुजुर्गों, मेरे पास 2 मिनट बचा है। हाँ, बहुत तेजी से मैं बातें कह रहा हूं, वरना ये सारे मैटर मेरे करीब करीब 1.5 घंटे की तकरीर के थे। मेरे जवानों और मेरे बुजुर्गों, तेरे चिराग अलग हों, मेरे चिराग अलग। ये मानता हूं कि मैं मुसलमान हूं, ये मानता हूं कि तुम ईसाई हो, ये मानता हूं कि तुम हिंदू हो, ये मानता हूं कि तुम सिख हो, ये मानता हूं कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम ईसाई हो, यहूदी हो, मगर तेरे चिराग अलग हो, मेरे चिराग अलग। मगर उजाला तो फिर भी जुदा नहीं होता। उजाले का कोई धर्म नहीं होता, उजाले का कोई मजहब नहीं होता, उजाले की कोई जात नहीं होती है, उजाले की कोई पात नहीं होती है। उजाला अगर सूरज से निकलता है तब भी उजाला है, अगर चाँद से निकलता है तब भी उजाला है। उजाला अगर पैदा होता है माँ की दुआओं से तब भी उजाला है। लिहाजा उजालों में कोई फर्क नहीं होता है। ये जात और पात, ये धर्म और मजहब के ताने बाने हमारी यकजहती को कितना बर्बाद कर रहे हैं और हमें कितना तबाह बर्बादी के दहाने से करीब कर रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा। दुनिया का कोई मजहब ये नहीं कहता कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर ये जात पात, ये मजहब और धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा क्यों हो रहा है? आखिर ये क्या राज है कि एक इंसान मंदिरों मस्जिद के नाम पर बांटा जा रहा है? कभी आप बताइए किसी पुजारी ने मंदिर पर चढ़ाने वाले फूल जो शख्स चढ़ा रहा होता है उससे ये सवाल किया कि तुम किस जात और बिरादरी के हो, तुम जात और किस जाति के इंसान हो? कभी आपने मस्जिद में जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है उस इमाम ने आपसे पूछा कि तुम जाति प्रजाति के किस गरोह से ताल्लुक रखते हो? अगर नहीं पूछा तो मानो दुनिया का कोई धर्म इंसान को जात और पात नहीं सिखाता है, इंसान को मोहब्बत सिखाता है। और जब मोहब्बत सिखाता है तो ये मानना पड़ेगा कि मोहब्बत उस वक्त पैदा होगी जब नीयतों में खुलूस पैदा होगा, और जब नीयतों में खुलूस पैदा होगा तो दिलों में प्यार बढ़ेगा, और वो जब दिलों में प्यार बढ़ेगा तो दिल धड़केगा इब्राहिमपुर में, तड़प का एहसास होगा खैराबाद में। एक मकान जल रहा हो, मैं कुरान पढ़ता हुआ वहां से गुजर जाऊं, एक मकान जल रहा है आप वैद पढ़ते हुए गुजर जाइए, एक मकान जल रहा है आप गीता पढ़ते हुए गुजर जाइए, एक मकान जल रहा है आप बाइबल पढ़ते हुए गुजर जाइए। सच बताइए दिल की गहराइयों से, क्या जिस वक्त जलते हुए मकान को देख के बाइबल पढ़ते हुए और कुरान पढ़ते हुए, गीता और वैद पढ़ते हुए हम गुजर रहे होंगे, ये किताबें हम पर लानत करेंगी या नहीं? सोचने का मकाम है। मकान जल रहा है, जिस किताब को पढ़िएगा, चाहे बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद पढ़िए, हर एक किताब यही कहती नजर आएगी, घर जल रहा है तो पहले किताब को रखो, बाल्टी में पानी लो और जलती हुई आग को बुझा दो। इसलिए कि धर्म ये नहीं सिखाता है कि जलते हुए को और जला दो, बल्कि ये धर्म सिखाता है कि जलती हुई आग को बुझा के इंसानियत का पैगाम दुनिया में आम करो। जब इंसान 30 सेकंड, जब इंसान बेहोश होता है तो उसको पानी की छींटें दी जाती हैं, लेकिन मेरे भाइयों जब समाज बेहोश हो जाता है तो फिर पानी की छींटों से जरूरत नहीं है, फिर तो खून के छींटों की जरूरत पड़ती है।
آج ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا بڑی آسانی سے ہم ٹھیکرا سیاست کے اوپر پھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مگر میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں یاد رکھنا، سیاست صرف اس کی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ جس سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اتنی آسانی سے ہر برائی کا ٹھیکرا سیاست کے اوپر پھوڑ کے چلے جانا یہ بڑا آسان ہے، مگر کبھی اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، تب اندازہ ہوگا کہ ہمارا نفس کتنا گندا ہے۔ یہ یاد رکھیے، سماج کو بیدار بنانا ہے اور سماج کو بیدار ہونا ہے۔ جس دن یہ سماج جاگ جائے گا، میرا یہ وعدہ ہے، کسی ارباب سیاست میں اتنی طاقت نہیں پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمارے اندر پھوٹ ڈال دے، ہمارے اندر جدائی پیدا کر دے۔ مگر شرط ہے اس اتحاد کے لیے، پہلے اچھا انسان خود بنو تاکہ دوسروں کو اپنے سے قریب کر سکو۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہ ملا تھا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ وحدت و اتحاد کے اس اسٹیج سے میں تمام صاحبان مکاتب اور تمام ادیان عالم کے ذمہ داروں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، اسٹیج پر دنیا کے تمام مکاتب فکر کا ایک جگہ بیٹھ جانا یہ صرف اتحاد کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جسم و شعور کی ہم آہنگی، افکار و نظریات کی یکجہتی، پاکیزگی قلب کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر دل صاف ہو جائے تو جغرافیائی حدیں بھی دیوار نہیں بن سکتی ہے۔ اگر دل پاک ہو جائے تو انسان کے دل اتنا نزدیک ہوں گے کہ پڑوسی کے گھر میں جب آہ کی آواز بلند ہوگی تو پورا محلہ اور سماج تڑپ اٹھے گا۔ میں نے ناظرین صاحب 2 منٹ کی اجازت مجھے اور دے دیجیے، سب کو دیا مجھے بھی چاہیے بہرحال۔ جی شروع سے آپ ہی نے کیا ہے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ نے لاجک میں پڑھایا یہ تھا کہ ہر شے کا 4 وجود ہوتا ہے، ایک وجود قطبی اور ایک وجود ذہنی، ایک وجود لفظی اور چوتھا وجود خارجی ہوتا ہے۔ اب میری بڑی مجبوری ہے، میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اپنے ہم عمر نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ 4 وجود، ایک وجود قطبی، ایک وجود ذہنی، ایک وجود لفظی اور ایک وجود خارجی ہر چیز کا پایا جاتا ہے۔ مگر میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ اگر آپ متوجہ ہو تو ایک مثال دیتا ہوں۔ سورج ہم نے سوچا یہ ہے وجود ذہنی، سورج ہم نے لکھ دیا یہ ہے وجود قطبی، سورج ہم نے زبان سے بول دیا یہ ہے وجود لفظی۔ مگر میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں مجھے بتاؤ کہ کیا سورج کہنے سے روشنی ملے گی؟ کیا سورج لکھنے سے روشنی ملے گی؟ کیا سورج بولنے سے روشنی ملے گی؟ کہا نہیں، سورج لاکھ لکھتے رہو، سورج لاکھ بولتے رہو، سورج لاکھ سوچتے رہو، یہ کبھی روشنی نہیں دے سکتا جب تک سورج نکل نہ جائے۔ اے میرے بزرگوں مجھے معاف کرنا، اسٹیج سے بیٹھ کے عمدہ الفاظ میں مجمع کے درمیان دل نشی آواز اور طرز بیان سے اتحاد کی باتیں کرنا آسان ہے، مگر یہ اتحاد لفظی اتحاد ہوگا، یہ اتحاد وجود قطبی رکھتا ہوگا، یہ اتحاد وجود ذہنی رکھتا ہوگا۔ وقت وہ ہے کہ ہم گلے سے گلوں کو اس طریقے سے ملا لے کہ فاصلے حیرت و حیران ہو کے دیکھتے رہ جائیں، یہ کون سا وجود ہے جو 2 دل ہیں مگر دھڑک ایک ساتھ رہے ہیں، 2 جسم ہیں مگر حرکت ایک ساتھ کر رہے ہیں، 2 ذہن ہیں مگر فکریں ایک ساتھ ہیں۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس پروگرام کا فائدہ ہے، ورنہ یاد رکھیے لفاظی تو کرنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ منہال رضا صاحب کی باتیں بڑی اچھی لگی اور انہوں نے اپنی میزبانی کا بھی حق ادا کیا، اپنے ذمہ داری سینس آف رسپانسبلٹی کا بھی حق ادا کیا، لیکن لگا مجھے کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں
ایک مغربی مفکر نے لکھا ہے کہ جس قوم میں 3 چیزیں آ جائیں وہ قوم ترقی کرتی ہے. ایک پہلی بات اس نے کہا کنٹینیوٹی آف پاسٹ، اس کا ماضی سے رشتہ ہو. دوسری بات اس نے کہی اوپن مائنڈیڈنس یعنی کشادہ ذہن ہو. اور تیسری بات سینس آف رسپانسبلٹی، اسے احساس ذمہ داری ہو. لیکن یہ ہوتا ہے پھسلن زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. 2 منٹ 2 سیکنڈ کرتے کرتے علامہ منہال رضا صاحب نے اپنی بات تو بڑی خوبصورت کی، انہوں نے اچھی بھی لگی ہے. اور